الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. استاد مکرم و محترم اور میرے ہم سفر ہم مکتب ساتھیوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے تحریک ختم نبوت 1953 کے موضوع پر کچھ معروضات پیش کرنا چاہتا ہوں. سامعین محترم، ختم نبوت کا موضوع بہت ہی اہم، بہت ہی اعلیٰ عرفہ، بہت ہی اطہر، بہت ہی برتر موضوع ہے. اس پرفتن دور میں مسلمانوں میں سے ہر ایک مسلمان کے لیے تحریک ختم نبوت کے موضوع پر بیان کرنا چاہیے، کیونکہ آج کل دشمنان اسلام تاک میں بیٹھ چکے ہیں. وہ موقع کی تلاش میں ہے کہ ہمیں کبھی موقع مل جائے تاکہ تحریک ختم نبوت کے قوانین میں اور اسی طرح عظمت صحابہ کے قوانین میں ترمیم کر سکے. لیکن میں ان وقتوں کو سنانا چاہتا ہوں کہ جب تک وطن عزیز پاکستان میں سفید اور کالے پگڑی والے علماء کرام موجود ہے، جب تک وطن عزیز پاکستان کی اسمبلی میں زرد پگڑی والے علماء کرام موجود ہے، یہ علماء آپ لوگوں کو کبھی بھی اس طرح ختم نبوت کے قوانین میں، عظمت صحابہ کے قوانین میں ترمیم نہیں کر دیں گے. آپ لوگ جو سوچتے ہیں، آپ لوگوں کے جو عقل ہے، یہ علماء کرام آپ لوگوں کی سوچ کو مٹی میں ملا دیں گے، آپ لوگوں کی عقل کو پست کر دیں گے. آپ لوگ کبھی بھی اس مشن میں کامیاب نہیں ہو سکتے. سامعین محترم، اصل میں میرا موضوع تحریک ختم نبوت 1974 کا ہے، تو اب میں اس موضوع پہ لب کشائی کرنا چاہتا ہوں. سامعین محترم، 1953 میں لاہور کے اندر دہلی کے دروازے کے سامنے 4 پولیس والے ڈیوٹی پر بیٹھے ہوئے تھے. پوری دن کرفیو لگی ہوئی تھی کہ ایک مسلمان باہر نکلتا ہے اور وہ اذان کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اذان کے کلمات دینا شروع کر دیتا ہے. وہ کہتا ہے: اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. آگے سے گولی آتی ہے، وہ اس کے سینے پر لگ جاتی ہے اور وہ گر جاتا ہے. دوسرا مسلمان آگے بڑھتا ہے، وہ خوفزدہ نہیں ہوتا بلکہ اسی کی لاش پہ کھڑے ہو کر اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ کا نعرہ بلند کرتے ہیں. آگے دوسری گولی آتی ہے، اس کے سینے پر لگ جاتے ہیں. اس طرح کل اذان کے 9 کلمات ہیں اور مسلمان خوف نہیں کھاتے. 9 کے 9 مسلمان آتے ہیں، پہلے جو گر جاتے ہیں ان کی لاشوں پہ کھڑے ہو کر اذان کی کلمات کہتے ہیں. سامعین محترم، یہ تھے ختم نبوت کے پروانے. شاعر نے کیا خوبی کہا ہے: یہ گولیاں، یہ جھیلیں، یہ ہتھکڑیاں میرے رکنے کی، یہ گولیاں، یہ جھیلیں، یہ ہتھکڑیاں، اسے ہم خوف نہیں کھاتے.
اے شہادت و منظر مسلم کی اس موت سے ہم نہیں ڈرتے۔ سامعین محترم، اسی طرح دوسرا واقعہ لاہور کے اندر کالج کا ایک طالب علم اپنے گھر سے کتابوں کو اٹھا کر کالج کی طرف جاتا ہے۔ جب تھوڑا سا آگے بڑھتا ہے، آگے مسلمانوں کو دیکھتا ہے کہ تحریک ختم نبوت کے لیے جلوس نکالا ہے، تو وہ اپنی کتابوں کو ایک سائڈ پہ رکھ کر اس جلوس میں شرکت کرنا چاہتا ہے۔ وہ آگے بڑھتا ہے، آگے سے سوال کرنے والا سوال کرتا ہے، اے بچے، آپ کا کام تو پڑھنا ہے، آپ کالج میں جاؤ اور پڑھ لو۔ تو دیکھو آگے سے وہ طالب علم کیا جواب دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے، صحیح بات آپ نے جو کہا بالکل صحیح کہا، لیکن میں نے اتنے عرصے سے پڑھ لیا ہے، اب عمل کرنے کا وقت آ گیا ہے، اب میں عمل کے لیے آگے بڑھتا ہوں۔ وہ آگے بڑھتا ہے، جلوس میں شرکت کرتا ہے، آگے سے گولی آتی ہے، اس کی ران پر لگ جاتی ہے تو وہ گر جاتا ہے، پولیس والا آتا ہے، اس کو اٹھاتا ہے۔ اب سوچ کر لو، وہ طالب علم جواب دیتا ہے، اے ظالمو، ران کا کیا قصور ہے، تم ران کو گولی مارتے ہو؟ اصل میں محبت مصطفیٰ تو دل میں ہے، دل کو گولی مار دو تاکہ مجھے سکون مل جائے۔ سبحان اللہ، تکبیر، اللہ اکبر، ختم نبوت زندہ باد، محمد کی ختم نبوت زندہ باد، اللہ کے لال کی ختم نبوت زندہ باد، علماء دیوبند زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ سامعین محترم، اب وقت کی نزاکت رکھتے ہوئے میں آخری واقعے کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اسی طرح لاہور کے اندر ایک مسلمان نوجوان لاہور کے سڑکوں میں باہر آتا ہے اور وہ نعرہ لگاتا ہے، ختم نبوت، ختم نبوت۔ آگے سے پولیس والا آتا ہے، اس کو تپڑ لگاتا ہے، تپڑ لگانے کے بعد پھر نعرہ لگاتا ہے، ختم نبوت۔ پھر اس کو بندوق پہ بٹ پہ مارتا ہے، پھر نعرہ لگاتا ہے، ختم نبوت۔ اس کو مار لگتی ہے، اس کی پٹائی ہوتی ہے، آگے سے پولیس آتے ہیں، اس کو گاڑی میں ڈالتے ہیں، گاڑی میں ڈالنے کے باوجود پھر نعرہ لگاتا ہے، ختم نبوت۔ اسی طرح اس کو عدالت میں لے جاتے ہیں، عدالت میں جب اس کو گاڑی سے نیچے اتارتا ہے، جب عدالت میں پیش کرتے ہیں تو پھر نعرہ لگاتا ہے، ختم نبوت۔ پھر جج کے سامنے پیش ہوتا ہے، جج اس کو سزا سناتا ہے، جج آگے کہتا ہے اس کو 1 سال کی قید ہے، اس کی سزا 1 قید ہے، 1 سال کی سزا سن کر پھر نعرہ لگاتا ہے، ختم نبوت۔ آگے سے جج سزا بڑھاتا ہے، 2 سال کی سزا، وہ نعرہ لگاتا ہے، ختم نبوت زندہ باد، سزا بڑھاتا ہے، یہاں تک کہ 20 سال تک پہنچ جاتی ہے۔ 20 سال کی سزا سن کر پھر نعرہ لگاتا ہے، ختم نبوت۔ اور اسی طرح آخر میں وہ جج کہتا ہے، یا اس کو باہر نکال دو، فوراً اس کو گولی مار دو۔ جب وہ گولی کا سنتا ہے پھر نعرہ لگاتا ہے، ختم نبوت زندہ باد۔ آگے سے وہ جج کہتا ہے، یار یہ تو پاگل ہے، اس کو رہا کر دو۔ رہائی کا آواز سن کے پھر نعرہ لگاتا ہے، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ شاعر نے کیا خوب ہی کہا ہے، غلامان محمد کو سزا بیدار رہنا ہے، غلامان محمد کو سدا بیدار رہنا ہے، ابھی ختم نبوت پر بہت ہوشیار رہنا ہے۔ معاذ و مورچوں پہ جانے ساروں کو کڑا رکھنا، سروں کی فصل کٹ جائے مگر پہرا کڑا رکھنا، نسلوں کی نسل کٹ جائے مگر پہرا کڑا رکھنا، ابھی ہے مار کے باقی ہمیں تیار رہنا ہے، ابھی ہے مار کے باقی ہمیں تیار رہنا ہے، ہر ایک منکر کے راستے میں بنے دیوار رہنا ہے، غلامان محمد کو سدا بیدار رہنا ہے، فقط ختم نبوت سے مسلمانی سلامت ہے، فقط ختم نبوت سے مسلمانی سلامت ہے، وگرنہ اے مسلمانوں قیامت ہی قیامت ہے۔